السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اور یہ ایک کمنٹ ہے، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور۔ جب کسی انسان کی آنکھیں بینائی سے محروم ہوتی ہیں، بھلے وہ پیدائشی ہوں یا بوجہ بیماری، تو اگر تو نقص کارنیا میں ہو تو کارنیا گرافٹنگ سے بینا ہو سکتا ہے انسان، یعنی وہ دوبارہ دیکھنے لگتا ہے۔ مگر دوسری صورت میں جب آپٹک نرو میں کوئی خرابی، مثلا سکڑ جانا، بند ہو جانا یا بہت زیادہ کمزور ہو جانا ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں، گویا جس کو اللہ نور نہ دے تو اس کے لیے کہیں سے نور نہیں، یعنی کسی بھی طرح کوئی اور اس کو روشنی دے نہیں سکتا۔ یہ تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک بات، اور اسپرچولی بھی جس کو اللہ نور ہدایت نہ دے، کیونکہ وہ خواہش ہی نہیں رکھتا، اور اللہ کی ہر بلیسنگ اتنی ارزاں نہیں کہ بٹتی رہے، ورنہ انسان کو آزاد تو بغیر اس کی خواہش کے دیے۔ ہم نے ماں کے پیٹ میں کب مانگے کہ اللہ دل، دماغ، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں وغیرہ دے دے؟ یہ تو اس کی بخششیں تھیں جو اس ذات پاک نے کرم فرمایا، جبکہ عقل دے کر آزاد چھوڑا، لیکن سمجھانے، علم دینے کے بعد کہ جاؤ اب اپنی راہ عمل خود اختیار کرو، تو جو کم عقل گلاب کو اس لیے چھوڑ دے کہ اس کے ساتھ کانٹا بھی ہے، یعنی ہدایت کو اس لیے اختیار نہیں کرتا کہ اس راستے میں ہارڈ شپس بھی ہیں جو اسے گوارا نہیں، تو پھر اللہ کا نور ایسی چیز نہیں کہ وہ یوں ہی لٹاتا پھرے۔ وہ طالب کو مطلوب دیتا ہے کہ اس میں طلب پائی جاتی ہے، اور جہاں نور ہدایت کی طلب نہیں وہاں سے نور ہدایت بھی نہیں۔ اور اب اگر ساری دنیا مل کر بھی ہدایت یافتہ بنانا چاہے تو ہو نہیں سکتا، کہ جب اللہ ہی نہ ہدایت دے تو کون ہدایت دے۔ یہ ایک کمنٹ ہے، کچھ عرصہ پہلے نیشنل جیوگرافک کی ایک فلم سمندروں کے بارے میں آئی تھی۔ اس میں انہوں نے دکھایا کہ سمندر کی سطح میں جہاں تک روشنی سورج کی پہنچتی ہے، اس کے بعد بایولومینوسٹی ہوتی ہے، یہ وہ حیاتیاتی روشنی ہوتی ہے جو جانور اپنے جسم کے ذریعے پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ سمندر کے اس حصے میں بھی کافی روشنی ہوتی، جیسے جگنو وغیرہ، کچھ مچھلیوں کے اندر سے روشنی نکلتی ہے۔ اس کے بعد سمندر کا وہ حصہ آتا ہے جس میں کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ یہ اس قدر اندھیرا ہوتا ہے کہ اس میں رہنے والے جانوروں کے آئی آرگنز بھی نہیں ہوتے، یعنی آنکھ والی جگہ کی چیز ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اتنے اندھیرے میں ان جانوروں نے رہنا ہے تو آنکھیں ہونے کا بھی کیا فائدہ۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ماحول کے مطابق کی قوت اور صلاحیت دیتا ہے۔ زیادہ گرم علاقوں کے رہنے والے لوگوں کی سکن اور شکل اور طرح ہوتی ہے، بہت ٹھنڈے علاقوں کے لوگ اور طرح ہوتے ہیں، درمیانی علاقے کے لوگ اور طرح ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سمندر کی وہ سطح کہ جہاں پر اندھیرا ہے اور اس میں روشنی والے جانور بھی پیدا کر دیے کہ جس سے دوسرے جانور روشنی پائیں، جیسے ہمارے جگنو وغیرہ ہوتے ہیں۔ اوپر کے حصے میں سورج کی روشنی بھی آ رہی ہے، لیکن سب سے نچلے حصے میں اتنا اندھیرا ہے کہ اس اندھیرے کے ساتھ اندر جو جانور رہتے ہیں ان کی آنکھ والی جگہ پہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد سمندر کی آخری تہہ میں پھر روشنی ہوتی ہے، اور وہ بھی حیاتیاتی روشنی ہوتی ہے جو جانوروں کے جسم سے پیدا ہوتی ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی کتنے حصے ہو گئے نا اب، ایک کے بعد ایک۔ یہ لکھتی ہے کہ میرے کزن ایک کانفرنس میں امریکہ گئے، وہاں ان کی ملاقات ایک سب مرین انجینئر سے ہوئی۔ اس نے بتایا کہ وہ حال ہی میں مسلمان ہوا ہے، اور اس کا سبب سورہ نور کی آیت 40 بتائی گئی۔ نور ہے نا، سورۃ نور، تو اس کی جو آیات ہیں اور اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ لوگوں کو روشنی دیتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ جب اس کے مسلمان دوست نے اسے قرآن پڑھنے کو دیا تو وہ یہ آیت پڑھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا کہ جن صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے کیا وہ مرین سائنٹسٹ تھے؟ اس کو بتایا گیا کہ جن صاحب پر یہ کتاب نازل ہوئی انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی سمندر دیکھا بھی نہیں تھا، اور وہ اس چیز پر ایمان لے آیا کہ یہ کتاب صرف خدا کی طرف سے نازل کردہ ہو سکتی ہے، اور اس طرح وہ مسلمان ہوا تھا۔ انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ جو بالکل باٹم ہوتی ہے، سطح ہوتی ہے، اس میں پلانٹس ہوتے ہیں، ان کو پھر روشنی چاہیے ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ جو درمیان کا بالکل ٹوٹل ڈارکنس کا حصہ وہ نیچے تک جاتا تو کوئی بھی پلانٹس وہاں اگ نہ سکتے۔
تب آپ دیکھیں کہ جن پلانٹس کو سورج کی روشنی نہیں مل رہی وہاں انڈور لائٹننگ کا انتظام ہے جانوروں کے جسم کے ذریعے. تو کس طرح اللہ تعالیٰ زندگی کو قائم رکھتے ہیں، یہ سب اس کی قدرت کے نشان ہے. یہ جو سمندر کے تاریکی کی بات ہو رہی ہے، تو جنہوں نے یہ تاریکی والی بات بتائی اور جو مووی دکھا رہے تھے تو اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ اس قسم کی تاریکی ہے کہ کائنات کے کسی حصے میں اس تاریکی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا. کائنات میں جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی فارم میں آپ کو لائٹ نظر آ جاتی ہے. اگر وہ آپ تک روشنی پہنچ بھی نہیں رہی نا تو وہ چمکتی ہوئی کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن یہ ایسی تاریکی ہے کہ اس میں کہیں کوئی روشنی کا سراغ نہیں ہے. مطلب اس تاریکی کی جب اس نے مثال دیکھی نا اس شخص نے، تو وہ اس چیز پر ایمان لے آیا کہ واقعی یہ تو وہ تاریکی ہے کہ جس کی کائنات میں کوئی مثال ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس تاریکی کو یہاں کوٹ کیا ہے اسپیشلی. ورنہ وہ کائنات کے کسی بھی حصے کی تاریکی کی مثال دے سکتے تھے، اندھیری رات کی دے سکتے تھے، لیکن ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں لائٹ کا کوئی نہ کوئی سورس موجود ہوتا ہے، سوائے اس سمندر کی تہہ کے، جو سمندر کی بالکل نچلی تہہ سے تھوڑا ہی اوپر ہوتی ہے. اور پہلے اس کا معلوم نہیں تھا، لیکن جب میرین سائنس نے ترقی کی، سب میرینز بنی اور لوگ سمندر کی تہوں میں گئے ہیں، تب انہوں نے دیکھا ہے کہ اچھا تو یہ بھی ہوتا ہے. لائٹ کی بات ہو رہی تھی کہ جو لائٹ کی ڈفرینٹ گریڈنگ ہے، ایک لیئر میں سب سے زیادہ لائٹ ہوگی. لیک کی مثال لے لیں تو سب سے باہر والے زون میں سب سے زیادہ لائٹ ہوتی ہے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر پودے وغیرہ جو بھی اگتے ہیں ان کو لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے نیچے والے زون میں اس سے کم لائٹ ہوتی ہے. اس میں وہ جانور، وہ پودے ہوتے ہیں جن کو کم لائٹ چاہیے ہوتی ہے گرو کرنے کے لیے اور اپنی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اور اس سے نیچے سب سے پہلے نیچے زون میں لائٹ نہیں ہوتی، لیکس کے بالکل بیچ میں نیچے. اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس سے ایک ڈارک زون بن جاتا ہے، اور اس ڈارک زون میں جو ڈیکمپوزیشن کا پروسیس ہوتا ہے وہ تمام ہوتا ہے. جو بھی ڈیڈ باڈیز، پودوں کی، جانور، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں لیک کے اندر، وہ نیچے بیٹھتی رہتی ہیں اور وہاں پر وہ ڈیکمپوز ہوتی ہیں. اس سے اس کے جو بھی نیوٹرینٹس وغیرہ ان کے اندر ٹریک ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں اور پھر وہ استعمال ہوتے ہیں واپس کے لیے. تو یہ بہت ضروری یہ سسٹم ہے، ورنہ وہ یہ ہوگا کہ اس میں ٹریک ہوتے رہیں گے اور پھر باقی چیزیں واپس نہیں ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں کتنی مصلحت ہے، اندھیرے، روشنی، ان تمام میں کتنا تناسب رکھا گیا ہے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اس میں یہ آپ لفظ دیکھیں نا، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے. اچھا یہ کیوں کہا گیا کہ اپنا ہاتھ بھی نہ دیکھ پائے؟ تو یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہوتے ہیں وہ ایسے ہی اندھے ہیں کہ جن کو بڑی بڑی نشانیوں میں اللہ کی ذات نظر نہیں آتی اور وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے نا سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ اللہ تعالیٰ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا ان کو آفاق یعنی پوری کائنات میں، وفی انفسہم اور خود ان کی اپنی ذات میں. انسان اگر کسی اور چیز کی طرف بھی نہ دیکھے، صرف اپنے ہاتھوں کو ہی دیکھ لے، تو ذرا اس کے کٹ پہ غور کرے نا، تو اس کے اندر ہی اللہ لکھا ہوا موجود ہے، لکھنے بھی موجود ہے نا. اگر لکھا ہوا نظر نہیں بھی آ رہا آپ کو، یہ الف ہے نا، یہ لام ہے، اور یہ لام درمیان والا آپ دیکھیں کہ اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، یہ 3 انگلیاں جو ہیں، جب اللہ لکھتے ہیں آپ تو تیسرا جو درمیان کا سینٹرل وہ جو ہوتا ہے عمود، وہ اونچا ہوتا ہے، اور پھر ہے کی بنتی ہے نا ادھر. تو آپ دیکھیں کہ ایک تو اس لحاظ سے کہ اس کٹ کو دیکھ کر، لیکن اس کے علاوہ اس کٹ کو ایک اور اینگل سے بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالی نے 5 انگلیوں کا سائز رکھا، ان کے اندر جوڑ رکھے، لچک رکھی، مسل رکھے، اندر کی سکن کس طرح رکھی، باہر کی کس طرح، اور سارے جانوروں سے مختلف نرم و نازک بھی ہاتھ رکھے اور کام کے لیے بھی رکھے. کتنے کام ہم ان ہاتھوں سے لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ ہمارے کتنے استعمال میں آتے ہیں یہ سب. اگر یہ بالکل اکڑے ہوئے ہوتے شاخوں کی طرح تو ہم کچھ نہ کر سکتے، اگر یہ بند مٹھی ہوتی کچھ نہ کر سکتے، اگر ٹیڑھے ہوتے کچھ نہ کر سکتے،
کس طرح اللہ تعالیٰ مناسب مقدار میں ان کو کھولنے کی ہمیں طاقت عطا کی ہے، اور پھر کس طرح ان کے اینڈ پر ناخن ہے اور پور ہیں، اور پھر ان کے اندر حسن بھی رکھا نا. اگر بالکل سپاٹ تلی ہوتی اندر کی لکیروں کے بغیر تو کیا لگتی؟ یہ ایک طرح سے ڈیزائن ہے ہاتھ کے اندر، جیومیٹریکل ڈیزائنز. تو یہ سب کچھ صرف ایک ہاتھ، اتنے حصے بھی انسان غور کر لے تو اللہ تعالیٰ کو پالے. پھر ہاتھ انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے جسے انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ دیکھتا ہے. چہرہ تو کسی وقت شیشے کے آگے کھڑے ہوں گے، وقت ملے گا تو دیکھیں گے. پاؤں بھی اسی طرح کم دیکھے جاتے ہیں، لیکن ہاتھ ہر وقت دکھائی دیتے ہیں انسان کو کسی نہ کسی کام کے کرتے ہوئے. حتیٰ کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے نا، اپنے آگے رکھے ہوئے تب بھی آپ کو دکھ رہے ہیں. ایک ایسی نشانی جو ہر وقت آپ کو دکھ رہی ہے. اگر اسی کو آپ صحیح معنوں میں پہچانے تو اللہ کی ذات کو پا سکتے ہیں. تو جو شخص اتنا اندھا ہے کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، تو پھر اس کے لیے کہیں سے کوئی روشنی ہو نہیں سکتی، اس کو نور ہدایت اور ایمان نصیب نہیں ہو سکتا. اذا اخرج یدہ کے بجائے اذا اخرج رجلہ بھی کہہ دیتے ہیں، کہہ سکتے تھے نا، کیونکہ پاؤں بھی آگے کریں تو نظر آ ہی جاتا ہے نا، یا نہیں نظر آتا. لیکن ہاتھ کی بات کی گئی. یہ بہت گہری مثال ہے یہاں. لم یکد یراہا. اور ہم بھی کہتے ہیں نا، جب بہت اندھیرا ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا. معنی یہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ تجارت کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور اس میں کوئی دھوکہ اور فریب اور غلط کام نہیں کرتے، پر وہ انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. اس کا بنیادی معنی تو یہی ہے کہ اس دنیا کے انتہائی دنیا دارانہ عمل میں بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتے، اور جب اللہ کو نہیں بھولتے تو اس کام میں دھوکے اور فریب سے بھی بچے رہتے ہیں. اصل میں اللہ کا ذکر ہر وقت کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ ذرا اس پہ سوچیں آپ. اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کہ ہر وقت ہم اس کو یاد کرتے رہیں؟ ہے کوئی ضرورت اس کو؟ ذرا بتائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اس کو یاد کریں. اسے کیا ضرورت ہے؟ جو بادشاہ کائنات ہے، جو بے نیاز ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، اسے میرا ذکر، آپ کا ذکر کوئی فائدہ دے گا؟ اسے کیا دلچسپی ہو سکتی؟ اس کے اندر کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی محتاجی نہیں، کوئی کمی نہیں، کچھ بھی نہیں اس کے اندر. یہ ساری لالچ تو اس کو ہوتی ہے نا جو خود محتاج ہوتا ہے. جو انسان جتنا بھوکا ہوتا ہے اس کو اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے کچھ کھانے کو ملے، ہے نا. اور بھوک کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے نا، جس چیز کی بھی بھوک ہو تو اس کی ارج اتنی ہی زیادہ ہوتی. اللہ کو تو کسی بھی چیز کی بھوک نہیں ہے. وہ شہرت کا بھوکا ہے؟ نہیں، نعوذ باللہ، کبھی نہیں. وہ کسی انسان کی توجہ کا بھوکا ہے؟ نعوذ باللہ، کبھی نہیں. پھر وہ کیوں کہتا ہے کہ ذکر کرو؟ ایسے ہی جب ہم بچوں سے کہتے ہیں نا کہ اللہ کو نماز کی ضرورت نہیں، تو بچے کہتے ہیں پھر ہم کیوں پڑھیں؟ اگر اللہ کو نہیں چاہیے تو پھر ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ ہم نہ ہی پڑھیں تو اچھا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ضرورت نہیں تو ہم نہ کریں، کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے توجہ کی تو ہم ذکر نہ کریں. یہ جو ہم سے ذکر کرایا جاتا ہے وہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ ہمارے اندر اس کا احساس اور اس کی موجودگی کی فیلنگ رہے کہ وہ ساتھ ہے، اور وہ ذکر ہمیں مدد دیتا ہے، طاقت فراہم کرتا ہے غلط کاموں سے بچنے کو، یا شوق پیدا کرتا ہے اندر اچھے کاموں کو کرنے کا. ہماری روحانی قلبی علائشوں کی تطہیر کا، صفائی کا سبب بنتا ہے. تطہیر طہارت سے ہے لفظ. اس کو نہیں ضرورت، ہمیں ضرورت ہے. ہماری ضرورت کے لیے ہمیں ذکر سکھایا گیا. اور جب ہم اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی کام بسم اللہ پڑھ کے آپ کریں، تو آپ کچھ پی رہے ہیں اور بسم اللہ آپ پڑھ رہے ہیں، تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے منہ کی طرف کوئی شراب لے جائیں. آپ پھر لکر نہیں پی سکتے بسم اللہ پڑھ کے. پی سکتے، کیونکہ وہ آپ کو اللہ کا نام لینا
روک رہا ہے کہ دیکھو تم اللہ کا نام لے کے یہ غلط کام کر رہے، تو یہ ایک آڑ بن جاتی، حجاب بن جاتے. ہوں گے کوئی ایسے بھی بد نصیب کہ جو اللہ کے نام کو اس طرح مس یوز کرتے ہیں، جیسے بہت سارے غلط کار لوگ کہتے ہیں اللہ کے فضل سے ہمارا فلانا حرام کام اتنے عروج کو پہنچ گیا، تو وہ بھی لا علمی کی وجہ سے کہتے ہیں. آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں، کسی کو چھینک آ گئی یرحمک اللہ کہہ رہے ہیں، کوئی اچھی چیز دیکھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں، پھر اسی طرح کچھ بھی گزرے آپ پہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اچھے حال میں برے حال میں، تو سارا دن اللہ کے ساتھ ایسی شیلڈ یا ایک ایسی ڈھال بن جاتا ہے، اتنی اعتماد آپ کو دے دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام بے دھڑک کیوں ہر چیز میں کود پڑتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ کچھ نہیں ہونا. اور ہم اتنے بزدل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اور زیادہ تر ہمارے خوف اندیشے ہوتے ہیں. ہوتا کوئی نہیں ہے، خوف انسان کے اپنے دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، خود اندر سے چور ہوتا ہے انسان. تو وہ خوف اندیشے جو ہیں وہ انسان کو کیا کرتے ہیں، کچھ کرنے کے قابل نہیں چھوڑتے. وہ ایک غم اور ایک خوف اور ایک پریشانی کی کیفیت انسان کو لاحق رہتی. تو ذکر اس لیے دیا گیا کہ وہ جو انسان ہونے کے اعتبار سے کمزور چیز ہے، اس کی اس کمزوری کو پورا کر سکے. جب ہم اللہ کے سہارے نہیں اپنی اس کمزوری کو دور کرتے تو پھر ہم مادی چیزوں پہ سہارا لیتے ہیں نا، اس پہ توکل زیادہ بڑھتا جاتا ہے. ذکر دراصل مددگار ہے اطاعت میں، وہ یاد دہانی کراتا ہے کہ دیکھو اللہ کی بات ماننی ہے. شخص نے کہا کہ میں 8 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو دوسرے نے کہا میں تو 24 گھنٹے کرتا ہوں. کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت کرے؟ اس نے کہا میں ہر کام سنت کے مطابق کرتا ہوں، اللہ کو یاد کر کے کرتا ہوں، تو وہ ہر چیز عبادت بنتی چلی جاتی. آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ نے لطف اٹھایا، سب کچھ کیا، پیٹ بھرا اور اس پہ الحمدللہ کہا، سارا کھانا عبادت ہو گیا. اگر تکلیف بھی پہنچے تو سمجھے اس کی طرف سے ایک یاد دہانی. نماز تو اپنے وقت پہ پڑھیں گے، زکوٰۃ سال بعد دیں گے. اگر ہمارے لیے صرف نماز اور زکوٰۃ ہی ہوتی تو درمیان کے وقتوں میں ہم ٹوٹلی بلینک ہو جاتے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے. تو جب ان بیچ کے انٹرولز میں وقفوں میں بھی ہم کو ذکر کرنے کا کہا گیا تو وہ بھی اس لیے کہ پھر ہم اس میں بھی غفلت کا شکار نہ ہوں. آیت نور کے فوراً بعد یہ صفت بیان کی گئی ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ صفت یا یہ کیریکٹرسٹک جو ہے انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جن کو اللہ کا نور ملتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.